اسرائیل نے برادر ہمسایہ ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کے سینکڑوں لوگ شہید اور زخمی ہوئے۔ ایران کے صدر سے موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اسرائیل ایران تنازع کے بعد خطے کی صورتحال تشویشناک ہے۔ عالمی برادری ایران اور اسرائیل جنگ روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ مزید کہا، غزہ میں ظلم جاری ہے، عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ آپریشن وعدہ صادق سوئمی میزائل حملوں سے اسرائیل لرز اٹھا۔ ایران کا اسرائیلی فضاؤں پر کنٹرول کا دعویٰ۔ ہائپرسونک اور الفتح میزائلوں نے اسرائیلیوں کی نیندیں اڑا دیں۔ تل ابیب، یروشلم اور شارون سمیت مختلف شہروں کو نشانے پر لے لیا۔ اسرائیلی فضائی اڈے نشانہ بنے۔ انٹیلیجنس مرکز ملیامیٹ بس ڈپو میں بھی تباہی۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کے آئرن ڈوم دفاعی سسٹم کو کمزور کر دیا۔ ایران کے حملوں میں اب تک 24 اسرائیلی ہلاک اور 500 سے زائد زخمی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی دفاعی نظام مفلوج ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ایران نے پہلے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، ہم پر حملہ ہوا ہے، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا اسرائیل نے بلا جواز ایران پر حملہ کیا، جوہری ہتھیار نہیں رکھتے، اس کو حملے کی بنیاد بنانا ناجائز ہے۔ ہمارا جوہری پروگرام مکمل پرامن ہے۔ ایران نے عالمی قانون کے خلاف کوئی غلط اقدام نہیں کیا۔ عالمی برادری ایران کے خلاف حملے پر اسرائیل کو جواب دہ بنائے۔ کسی بھی ملک کا ایران پر حملے میں شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، دعویٰ کیا کہ ایرانی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول ہے۔ ایران کے پاس اچھے اسکائی ٹریکرز تھے، ایرانی سامان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں؟ دہشت گرد صہیونی حکومت کو بھرپور جواب دینا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کو للکار۔ بیان میں کہا کہ ہم صہیونیوں پر رحم نہیں کریں گے، اسرائیلی حکومت کو سخت جواب دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کی شورا کو منتقل کر دیے۔ ایرانی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کا اسرائیلیوں کو حیفا اور تل ابیب چھوڑنے کا مشورہ۔ ایرانی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل سید عبدالرحیم نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، اسرائیلی حیفا اور تل ابیب فوری طور پر چھوڑ دیں۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ کا اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی کا اعلان۔ کہا، اسرائیل عام شہریوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی ایئر فورس، ایئر ڈیفنس فوج کی کارروائیوں نے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایران میں اسرائیلی حملے سے شہادتوں کی تعداد 585 تک جا پہنچی، 1326 زخمی۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق شہداء میں 239 عام شہری اور 126 سیکیورٹی اہلکار شامل۔ اسرائیلی فوج کا نیتنز میں یورینیم کو افزودہ کرنے والی مشینوں اور اسلحے کی تیاری کے مقامات کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے تہران کے قریب خوجیز میزائل کی تیاری کرنے والی تنصیبات پر بھی حملہ کیا۔ امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ جمعے تک بند رکھنے کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق اسرائیل میں موجود تمام امریکی سرکاری اہلکار اور ان کے اہل خانہ اگلے نوٹس تک شیلٹرز میں رہیں گے۔ امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مشرقی وسطی میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس بھی بنا دی گئی ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، صدر ٹرمپ اسرائیل کے خدشات کے باوجود ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا ٹرمپ دنیا بھر کے تنازعات کو سفارتی کوششوں سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹمی بروس نے کہا، صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ صحافی کے سوال کے جواب میں ٹمی بروس نے کہا، ٹرمپ پیشکش کر چکے، اب فریقین پر منحصر ہے کہ وہ پیشکش قبول کرتے ہیں یا نہیں۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل ایران تنازع میں شامل ہونے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ G7 نے تو ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کا بیان جاری کیا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا، امریکہ ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر سکتا ہے۔ ایران کو کشیدگی ختم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ امریکہ کے پاس ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنے کی صلاحیت اور ہتھیار موجود ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی حکومت کمزور پڑ چکی ہے۔ روس نے ایک بار پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ کرملن ترجمان کا کہنا ہے صورتحال بگڑنے کی راہ پر ہے، کسی حل میں اسرائیل کی دلچسپی نظر نہیں آتی، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ فلسطینیوں اور ایرانیوں کا قاتل اسرائیلی وزیر اعظم پاسداران انقلاب کے شدید حملوں سے پریشان۔ اسرائیل امریکہ سے ایران پر حملے کی ضد کرنے لگا۔ ایران پر حملوں سے متعلق مشاورت کے لیے امریکی نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے قریبی مشیروں کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کسی مشیر نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی حمایت نہیں کی۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی ٹیلی فون ایران جنگ سے متعلق گفتگو کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنما کا مشرق وسطی کی صورتحال، علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال۔ اماراتی صدر کا ایران سے مکمل اظہار یکجہتی۔ اماراتی قیادت نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جلدی پر تیل ڈال رہے ہیں، جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ بیجنگ کا ٹرمپ کی تہران خالی کرنے کی وارننگ پر سخت رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق شعلوں کو ہوا دینا اور تیل چھڑکنا شدت کا باعث بنے گا۔ اسرائیل پر اثر رکھنے والے ممالک ذمہ داری نبھائیں۔ اسرائیل نے بھی بھارت والی حرکت کر کے اچانک حملہ کیا۔ دنیا کو امن کی ضرورت ہے، سفارتی کوششوں سے امن لانا چاہتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا مودی کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھتا۔ جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی، پی آئی اے کی پہلی پرواز اشکباد سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ قومی ایئر لائنز کی خصوصی پرواز کے ذریعے 107 مسافر رات 3 بجے وطن واپس پہنچے۔ پاکستانی شہری ایران سے زمینی راستے کے ذریعے ترکمانستان کے شہر اشکباد پہنچے تھے۔ آزاد کشمیر کا 310 ارب 20 کروڑ روپے کا تاریخی بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں 86 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافہ، ترقیاتی اخراجات کے لیے 49 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، تعلیم کے شعبے کے لیے سب سے زیادہ 52 ارب 78 کروڑ 67 لاکھ روپے مختص، محکمہ صحت کے لیے 26 ارب 27 کروڑ 49 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ کیش لیس اکانومی اور معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کمیٹی اقدامات کا ہفتہ وار جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم کی ڈیجیٹل ادائیگیوں اور رقوم کی ڈیجیٹل منتقلی کی حوصلہ افزائی کی ہدایت۔ ملک میں گرمی کی ایک شدید لہر، سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں سورج آگ برسانے لگا۔ 8 سے 21 جون تک گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ حیدرآباد، دادو، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دیگر شہروں میں درجہ حرارت 40 کے قریب۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دوسرا روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر شخصیات نے مزار پر حاضری دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد امتیازی سلوک کا خاتمہ اور دوسروں کے سماجی و مذہبی روایات کی حفاظت کرنا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام میں مقصد بھی شامل۔
اور ایکشن ہیرو ٹام کروز کو اعزازی آسکر ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ٹام کروز نے کئی دہائیوں پر محیط کیریئر میں دنیا بھر میں مقبولیت اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ یہ ایوارڈ نہیں، نومبر 2025 کے گورنرز ایوارڈز میں پیش کیا جائے گا۔ ٹام کروز سمیت اداکارہ اور کوریوگرافر ڈیبی ایلن، پروڈکشن ڈیزائنر وین تھامس اور گلوکارہ ڈالی پارٹن کو بھی اعزازات سے نوازا جائے گا۔